یہ واقعہ ہے قدرتاللہ شہاب صاحب کا، جنہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو اور پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جھنگ کا ڈی سی تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، کہ ایک دن اردلی نے مجھے کہا کہ کوئی بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت نور سے بھرپور شکل والے ادھیڑ عمر کے بزرگ وہ دفتر میں حاضر ہوئے۔ مجھے سلام کیا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ رو رو کر دعائیں کرتے کہ ان کے حالات بدل جائیں۔ انہوں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور گزر بسر جو ہے وہ نہیں ہو رہا کہ اچانک ایک رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جھنگ کا ایک ڈی سی ہے، اس کا نام قدرتاللہ شہاب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، اور میں نے اس بزرگ کو کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، کچھ دنوں بعد آپ آئیں۔ شہاب صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے پتہ بتایا تھا، نام بتایا تھا، میں نے وہاں سے پتہ کروایا کہ واقعی ضرورت مند ہیں، بہت نیک ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، اور جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں وہ سارے مسائل ان کو درپیش ہیں، خاص کر ان کی بیٹیوں کی شادی کا۔ بہرحال اس وقت ہم زمینیں دے رہے تھے ویسے بھی لوگوں کو آباد کرنے کے لیے، اور میں ویسے بھی ڈی سی تھا۔ وہ بزرگ جو تاریخ میں نے بتائی تھی اس تاریخ کو آ گئے، اور میں نے ان کو کچھ زمین سرکار کے کھاتے سے الاٹ کر دی اور اس کے کاغذات ان کے نام پر بنوا دیے۔ انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، بہت زیادہ دعائیں دیں اور میرے دفتر سے چلے گئے۔ سالوں گزرتے گئے، مجھے یہ واقعہ، وہ بزرگ، وہ سارا بھول بھال گیا۔ ایک دن میں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ موجود تھا کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے وہیں پہ ان کو بلا لیا، صدر نے اجازت دے دی۔ بزرگ وہاں پہ آئے۔ پہلے تو میں نہیں پہچانا، لیکن جب انہوں نے بات کی تو مجھے سارا واقعہ یاد آ گیا اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، اور اس لفافے میں اس زمین کے کاغذات تھے جو میں نے ان کے نام لگوائی تھی۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہاب صاحب میری ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں، میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، اس زمین سے میں نے اتنا کچھ کمایا کہ اب اپنا گزارا زبردست ہو جاتا ہے، یہ مہربانی کر کے آپ اس زمین کے کاغذات لے لیں۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ وہ خواب والی کہانی اور اب اس بزرگ کا واپس آنا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے وہ کاغذات لے لیے، میں نے بڑا اصرار کیا کہ یہ رکھ لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلے گئے تو ایوب خان نے مجھ سے ماجرا پوچھا۔ میں نے فیلڈ مارشل کو سارا ماجرا سنایا، اور فیلڈ مارشل بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر فیلڈ مارشل نے کہا کہ اب یہ زمین تم لے لو اور تم اپنے نام کرا لو۔ تو میں نے انکار کر دیا کہ یہ سرکار کی زمین ہے، یہ سرکار کے نام ہی جائے گی۔ ایوب خان نے مجھ سے وہ فائل لے لی۔ ایوب خان کو ویسے بھی زمینوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایوب خان نے وہ فائل سیکرٹری کو دی اور سیکرٹری کو کہا کہ یہ زمین میرے بیٹوں کے نام کرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 ستمبر ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور دن ہے اتوار کا۔ آج کا دن ویسے بھی بڑا خاص ہے۔ 41 سال بعد
پاکستان اور انڈیا یہ ایشیا کپ کے فائنل میں مد مقابل ہیں. یہ میرا خیال ہے ابو دھابی میں یا دبئی میں یہ فائنل ہو رہا ہے، UAE میں، اور یہ 41 سال بعد ہو رہا ہے. اس سے پہلے 8 دفعہ جو ایشیا کپ ہے وہ انڈیا نے جیتا ہے اور 2 دفعہ صرف پاکستان نے جیتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ خبریں سٹارٹ کریں، آپ سے 2 درخواستیں کہ اگر آپ نے روٹی کھا لی ہے تو وزیر اعظم اردلی اور لیلے کے جو ہے وہ فرمودات کے مطابق یہ احتجاج کر دیں اور پھر روٹی کھا کے تھو 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 اس نظام کے جو ہے وہ چہرے پر، اس نظام کے ڈیٹ آف برتھ پر اور اس نظام کو ڈیزائن کرنے والوں پر یہ آپ تھو تھو کر دیں. کچھ تازہ ترین خبریں، لیکن اس سے پہلے جو پیغام آپ کو دیتا ہوں، ویورشپ آپ ملاحظہ کر لیں کہ اگر آپ سبسکرائبرز نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، سٹے کریں. انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو خبریں ملیں گی اور معلومات ملیں گی. اگر آپ سبسکرائبرز ہیں، آپ بھول جاتے ہیں انگوٹھا دبانا، لائک کر دیں ویڈیو کو اور کوئی پیارا سا کومنٹ کر دیا کریں. عمران خان لکھ دیا کریں یا میرا نام لکھ دیا کریں، میرے بالوں کی تعریف کر دیا کریں اور اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں. ایک خاص بات میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ خاص بات یہ کہ ویڈیو کو اگر آپ کلک کر لیتے ہیں تو پھر ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. اگر آپ کا کوئی کام بھی درپیش آ جاتا ہے تو پاس کر دیا کریں ویڈیو کو، 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں، 3 قسطوں میں دیکھ لیا کریں، کیونکہ 24 گھنٹے میں 2 ویلاگ کرتا ہوں اور میرا پکا ٹائم ہے 25 منٹ یا 26 منٹ. تو یہ مہربانی کیا کریں ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. اگر آپ ویڈیو پوری واچ نہیں کرتے نا پھر ویڈیو جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. سب سے پہلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ آج فائنل ہے. تمام جو ٹکٹس ہیں وہ فروخت ہو گئے ہیں، بڑا رش ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں پاکستانی کیا کرتے ہیں، پاکستانیوں کا دل توڑتے ہیں یا مان رکھتے ہیں. ایک اور خبر آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہی آپ نے بے شک کومنٹ کر دینا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے تو اس میں 62 دن رہ گئے ہیں، 62. ہم نئے آرمی چیف کو خوش آمدید کہیں گے. ایک نئے دور کا، ایک نئے ایرا کا آغاز ہوگا. عاصم منیر صاحب کے 62 ڈیز جو ہے وہ بقایا ہیں، لیکن جو آپ کوششیں دیکھ رہے ہیں، جو آپ آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں وہ کیوں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اب ایک اور خبر سنیں، یعنی ابھی آپ نے قدرت اللہ شہاب صاحب کا واقعہ سنا. پاکستان اس وقت جو ہے وہ مطمئن تھا، توکل تھا، اس قسم کے بیوروکریٹ تھے اور اس قسم کے لوگ تھے. اب اس کو ملا کے یہ خبر دیکھیں، ایک 21ویں گریڈ کے بندے کی شادی ہوئی، 21ویں گریڈ کے بندے کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، نام ظاہر نہیں کیا گیا. یہ خبر بریک کی ہے انصار عباسی نے. آپ جانتے ہیں انصار عباسی سٹوریاں کرتے رہتے ہیں. اب آپ سنتے جائیں، شرماتے جائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنا منہ نوچ لیں، بال نوچ لیں، دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماریں، جو مرضی کریں کہ کیا کر دیا ہے اس ملک کے ساتھ ان بابوؤں نے. پہلی بات یہ ہے کہ سجاوٹ اور جو مقامات کا انتخاب تھا، سجاوٹ اور مقامات کا انتخاب، اس پہ خرچ ہوا ہے 4 کروڑ روپیہ. یہ 21ویں گریڈ کا افسر ہے اور اس کی بیٹی ہے. سجاوٹ اور مقامات کا انتخاب، شادی ہال یا جو مارکی کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں، اس پہ 4 کروڑ. 6 تقریبات ہوئی ہیں، ان 6 تقریبات میں 400 مہمانوں کا کھانا تھا. اس کھانے پہ خرچہ آیا ہے 3 کروڑ روپیہ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے، 100 لاکھ کا کھانے پہ 3 کروڑ. اس کے بعد دولہا اور دلہن کے جو ملبوسات ہیں، انڈیا اور پاکستان کے ڈیزائنرز کے کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ 3 کروڑ روپیہ. دولہا اور دولہے کے ملبوسات پہ 3 کروڑ روپیہ.
یہ پتنیاں وہ ساری عمر اتاریں گے نہیں، یا یہ پہنے رکھیں گے قبر تک، یا اوپر ہی دھوئیں گے ان کو، یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی خبر سنیں، زیورات جو ہیرے کے تھے، ہیروں پہ مشتمل تھے اور گولڈ پہ مشتمل تھے، وہ تھے 8 کروڑ کے زیورات۔ سونا آپ کو پتہ ہے 4 لاکھ کا تولہ ہے، 8 کروڑ کے زیورات تھے۔ ابھی رک گئے ہیں، ابھی کدھر جا رہے ہیں یار آپ؟ ایک تو جلدی بہت کرتے ہیں۔ میک اپ اور فوٹوگرافی، میک اپ اور فوٹوگرافی پہ خرچہ آیا ہے 3 کروڑ، 3 کروڑ میک اپ اور فوٹوگرافی، وہ ڈرون والی۔ اب یہ منہ نہیں دھوئے گی یا یہ منہ پہ صابن نہیں مارے گی، ساری عمر اس طرح رہے گی، کیونکہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے۔ روٹی کھا کے جنازہ پڑھتے ہیں، روٹی کھا کے بندہ دفناتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ روٹی کھانے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ روٹی کھا کے۔ اور کرنا ڈنڈا تیلیاں مارنا، گوشت کڈھنا، یہ جو ہے پوری قوم میرے سمیت۔ تو 25 کروڑ روپے جو ہے وہ ہوئی ہے، جو ہے نا 25 کروڑ میں شادی ہوئی ہے۔ اب پتنی لڑکی کے جو پارٹس تھے وہ جاپان کے تھے یا یہ کوئی دنیا کی پہلی شادی تھی؟ یہ آئے کیوں ہیں؟ یہ پکڑے کیوں گئے ہیں؟ یہ تو روز ہوتا ہے۔ رات کو 9 بجے یا 10 بجے کے بعد شیطان پورا، جس کو اسلام آباد کہتے ہیں، آپ میریٹ چلے جائیں، آپ جو ہے نا سرینا چلے جائیں، آپ ہالیڈے ان چلے جائیں، آپ کا دماغ گھوم جائے۔ میں جو ہے نا وہ پہلے میری عادت تھی یہ سفیروں وغیرہ کے نا جانے کی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی تھی مجھے پتہ نہیں چلتا تھا یہ کھانی کیسے ہیں اور یہ پینی کیسے ہیں، یعنی وہاں پہ اور ایسا مال آتا چھانٹا ہوا مال، یعنی خود لوگ لاتے نا، بنا سنوار کے خود لوگ لاتے، لوگوں میں کمروں میں ہاتھ ڈالے ہوئے خود لوگ پیش کرتے، اور نہ پوچھو۔ تو وہ تو میری صحت خراب ہونے لگی، پھر میں نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا۔ یعنی وہاں پہ جیڑا مال، اور پھر وہ جو کپڑے پہن کے آئے، یعنی گھر والا ساتھ ہے، فیملی ساتھ ہے، اور وہ کپڑے، بہرحال وہ چھوڑے، لمبا ٹاپک ہے۔ یہ 25 کروڑ میں شادی ہوئی ہے۔ 99 میں میری شادی ہوئی تھی۔ ہوں سنو اے لطیفہ تو سنو یار، 99 میں میری شادی ہوئی تھی۔ دلہن کا جو گھر تھا گاؤں تھا، رشتہ داری تھی، قریب ہی تھا، یعنی اتنا دور نہیں تھا، 10 منٹ کی مسافت تھی پیدل۔ وہاں پہ جو ہے نا وہ کپڑے شپڑے میں تیار ہو کے گیا، وہاں سے واپس آ گیا بوس کی پہن کے۔ میرا جو ہے نا وہ کزن تھا، اب فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے، اس نے کرولا رکھی ہوئی تھی پتنی آدم علیہ السلام کے دور کی، تو وہ جو ہے نا میری گھر والی کو اور کوئی 2-3 رشتہ داروں کو گھر چھوڑ گیا۔ وہ مر گیا، مجھ سے مانگتا رہا کہ 300 روپیہ میرا تمہاری طرف ہے، میں تمہاری گھر والی کو گاڑی پہ لایا تھا، تم نے 300 روپیہ مجھے نہیں دیا۔ میں نے کہا چپ کر کے کھانا کھا اور چلو نکلو نالی کار، شاباش شاباش شاباش۔ یہ 99 کی بات ہے، میں اس کو 300 روپیہ نہیں دیتا۔ بہرحال وہ میرا کزن تھا، بعد میں مذاق بھی کرتا تھا، کہتا مجھے 300 روپیہ دو، میں تمہاری دلہن لایا تھا۔ بہرحال یہاں پہ میک اپ ہوا ہے کتنے کا جی؟ میک اپ دوبارہ سن لیں، آپ لوگ شوقین ہوں گے، میک اپ اور فوٹوگرافی۔ اب فوٹوگرافی کپڑے آن لی آئی، بغیر کپڑے آن لی آئی، درختوں تے چڑھ کے آئی، اس نے کو نہیں پتا، اس پہ 3 کروڑ روپیہ قدرت اللہ شہاب، اور یہ آج کا پاکستان۔ اچھا اب ٹیکس ریٹرن جب دیکھیں لڑکی کے 1 روپے ٹیکس کو نہیں، ٹیکس 1 روپے بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس تو یہ ہم سے لیتے ہیں، یہ تو دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ لڑکی UAE جا چکی ہے، کینیڈا جا چکی ہے، برطانیہ جا چکی ہے، آسٹریلیا جا چکی ہے، باہر کے سفر، لیکن ٹیکس کو نہیں، نہ ٹیکس ریٹرن ہے، کیونکہ یہ کیوں پالے ہوئے ہیں 25 کروڑ، انہی سے ٹیکس لینا ہے۔ یہ ہے اشرافیہ، یہ ہیں خون شام درندے، یہ ہیں خون پینے والی بلائیں، جن کے خلاف وہ کشمیری نکلے ہوئے ہیں کل پرسوں یا کل، انہوں نے جو ہے نا وہ اشرافیہ کی مراد ختم کرنے کا بنایا ہے۔ لیکن آپ روٹی کھا لیں، ٹائم ہو رہا ہے، میرا ویلاگ بھی پورا سنیں، لیکن ساتھ ساتھ روٹی بھی کھاتے جائیں، کیونکہ موت نہ کوئی پتہ کو نہیں، اسرائیل علیہ السلام اچانک آئے نے تو روٹی کھا کے لو، روٹی کھاؤ تو بعد اگلی گل کرنے آؤ۔ اس کے بعد جو اگلی شبر زیدی صاحب، آپ جانتے ہیں بہت سٹریٹ فارورڈ بندے ہیں، FBR کے چیئرمین رہے ہیں، عمران خان نے بنایا تھا، تو انہوں نے عمران خان کو تجویز دی کہ زمینوں پہ نا بڑا کاروبار ہو رہا ہے، زمینوں پہ ٹیکس لگائیں۔ خان صاحب نے کہا لگائیں، کیونکہ خان صاحب کا کیا تعلق تھا زمینوں سے۔ بہرحال اس نے جب پروپوزل دی تو جنرل باجوہ اپنا بیلٹ سنبھالتے ہوئے، پینٹ اوپر کرتے ہوئے بھاگتا آیا، اس نے کہا جی سارا کاروبار رک جائے گا۔
اگر آپ پراپرٹی پہ ٹیکس لگاتے ہیں ہمارے ڈی ایچ اے کدھر جائیں گے، ہمارے پلاٹ کدھر جائیں گے؟ بہرحال شبر زیدی کو نکلوا دیا باجوہ نے۔ شبر زیدی کہتے ہیں کہ اشرافیہ ادارے اور بیوروکریسی دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کرپشن میں مصروف ہیں۔ ابھی آپ کو شادی جو بتا رہا ہوں یہ کس طرح ہو سکتی ہے، 21ویں گریڈ کا بندہ کس طرح یہ کر سکتا ہے؟ آگے چلو، پاکستان کا چین کو 220 ارب کا سود دینے سے انکار، آئی ایم ایف کے دباؤ پہ۔ چین کہہ رہا ہے دیں، کیونکہ پیمنٹ لیٹ ہو گئی، پیمنٹ جینی کرنی تھی پہلی کو، پیمنٹ بہت لیٹ ہو گئی، 220 ارب کا سود بن گیا۔ اب آئی ایم ایف کہتا ہے ہمارے پیسوں سے خبردار آپ نے چین کو سود دیا، تو پاکستان نے چین کو انکار کیا 220 ارب سود دینے سے، اور چین نے اصرار کیا کہ پیسے واپس کرو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ خبر ہے بی بی سی کی۔ بی بی سی کہتا ہے کہ پاکستانی وہ گردشی قرضے تلے دبے ہوئے ہیں۔ گردشی قرضہ کون سا؟ آئی پی پیز۔ آئی پی پیز کون سے؟ کیپیسٹی پیمنٹ، جو بجلی بناتے نہیں ہیں پیسے لیتے ہیں۔ اور ابھی اس دن آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ 1725 ہزار ارب لیا گیا ہے ان کو دینے کے لیے، اور 6 سال میں بجلی صارفین سے یہ واپس لیا جائے گا سرچارج کی صورت میں۔ تو بی بی سی کہتا ہے کہ پاکستانی اس گردشی قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کی اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آئے، اور لیلا وہ بوٹ پکڑ کے تسمہ پکڑ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور انہوں نے مزید لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ لوگ پسند ہیں جو وعدے پورے کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے معدنیات کے نمونے بھی دکھا دیے، پہاڑ حاضر ہیں، افغانی بھی تیار ہو جائیں۔ مجھے افغانیوں کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے، پختونوں کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے، بلوچوں کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے کہ ہم نے ضیاء نے جو ہے نا آپ کو بیچا، اس کے بعد جو ہے نا مشرف نے آپ کو بیچا، اس کے بعد آپ پھر تیاری کر لیں، ویری سوری ہم نے آپ کو مارنا ہے، ہم نے آپ کی ٹانگیں توڑنی ہیں، ہم نے آپ کے سر کھولنے ہیں، ویری سوری، پہلے معذرت کرتے ہیں۔ لیکن تو آپ کو پتہ ہے گندہ ہے پر دھندا ہے، ہماری روٹی اسی طرح چلتی ہے، جنگا نال مارو نال سوٹے ڈانگاں، بہرحال آپ لوگ تیار ہو جائیں، بہرحال ویری سوری۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وکیل رہنما ہیں بہت بڑے ہارون رشید صاحب، یہ کہتے ہیں کہ 35 سال سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جانتا ہوں، یہ میرے جونیئر تھے، ان کی کوئی سند اور کوئی ڈگری جو ہے وہ جعلی نہیں ہے، زبردست سٹوڈنٹ تھے، ہر امتحان انہوں نے دیا، لیکن رجیم ان کی ڈگری جعلی قرار دے چکا ہے۔ بہرحال یہ ہارون رشید صاحب نے انٹرویو دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی معاملات پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح میاں خلیفہ کا اور سنی لیونی کا فحاشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح سیاست سے، حالانکہ ان کا کیا کام بین الاقوامی معاملات پہ نظر رکھنے کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، عائشہ صدیقہ، آپ جانتے ہیں ملٹری انک انہوں نے کتاب لکھی تھی، کارپوریٹ آرمی، اس کے بعد یہ جلاوطن ہوئی، امریکہ میں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب پھر مغربی میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ لکھنا شروع کر دے۔ فرنٹ لائن سٹیٹ، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ آج صبح بھی میں نے یہ گانا سنا ہے، اتوار والے دن لازمی سنتا ہوں، آپ بھی سنا کریں، مزیدار گانا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ فرنٹ لائن سٹیٹ پھر یہ بن رہا ہے، بمباری پاکستان کرے گا، پیچھے امریکہ ہوگا، امریکہ ادھر نہیں آئے گا، بگرام ایئر بیس کا مسئلہ ہے وہ ہم نے لے کے دینا ہے، اور ہم افغانیوں کو ایک بار پھر کھلی ولی کریں گے۔ میں تو پہلے معذرت کر چکا ہوں، یہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ کو خبر دینی تھی شادی والی، وہ میں نے آپ کو خبر دے دی ہے۔ یہ میری شادی نہیں ہے، میری شادی 300 روپے والی تھی، یہ شادی ہے 25 کروڑ والی۔ اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی پشاور جلسے کی۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں بتایا کہ 14 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے، لیکن لوگ آئے کیوں؟ عمران نے کہا تھا،
عمران نے، گنڈاپور کو جوتے دکھائے گئے، علی محمد خان کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور اب یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ معاملات بڑھ رہے ہیں لیڈر لیس تحریک کی جانب، جس میں کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ کشمیر میں دیکھیں نا، کوئی نام آپ نے سنا ہے؟ کوئی بڑا نام؟ ہاں، یہاں تک کہ وہاں بھی کوئی گنڈاپور پیدا کر دیا جائے، علی محمد خان پیدا کر دیا جائے، ابھی تک وہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہے۔ وہ اکٹھے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مطالبات پہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی بندہ آیا، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سفید داڑھی والا شخص بزرگ شخص میرے ضلع سے، میاں والی سے، موٹر سائیکل پہ پشاور پہنچا، مانیں گے آپ؟ پھر واپس جاتے ہوئے وہ بزرگ شخص، اس کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ ایسا عشق دیکھا ہے؟ لیلا مجنو، ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا، عمران پہ غزلیں کہی جائیں گی، عمران پہ افسانے لکھے جائیں گے، عمران پہ ناول لکھے جائیں گے۔ عمران یہ میرے گاؤں کا کل کا واقعہ ہے، آج ان کا جنازہ ہے۔ وہ سفید داڑھی بزرگ موٹر سائیکل پہ میاں والی سے پشاور پہنچ گئے اور واپس جاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ ان کے لیے لازمی آپ نے دعا کرنی ہے، لازمی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ بزرگ تھے اور ان کا عشق جو ہے وہ سچا تھا، یہ کوئی کسی کے لیے نہیں آیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے گند پہ جلسہ کرایا، وہاں پہ بو تھی، انتظامات ٹھیک نہیں تھے، گنڈاپور نے ڈنڈی ماری، ایک بار پھر 2 سالہ قیدی، 2 سالہ اسیر، وہ دمشق کے قید خانے کا قیدی، وہ جیت گیا، وہ فاتح ٹھہرا۔ آرمی چیف بننے سے پہلے وہ جو ماسی ہے انگلینڈ والی، وہ شمع ماسی نے بتا دیا کہ جی آرمی چیف کے اعلان ہوتے ہی عمران خان کو دورے پڑ رہے ہیں، عمران خان بیہوش ہو رہے ہیں۔ کیا ماسی کو پتہ تھا؟ یعنی جس طرح ماسی اب پھر رہی ہے سیکرٹ فائلز اور یہ اور وہ، اور ذکر ہو رہا ہے کہ دن تو بدلنے ہیں، کبھی کے دن لمبے، کبھی کی رات ہی، دن تو بدلنے ہیں۔ اور یہ فٹ کیس ہے آرٹیکل 6 کا، 14 سال جو سزائے موت، شہباز شریف، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ماسی نے ساری تصویریں، سارے ڈاکومنٹ پبلک کر دیے۔ ایک انگلینڈ کی شہری، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریریں لکھ رہی ہے، نیتن یاہو کی تعریفیں کر رہی ہے، اسرائیل سے ہو کر آئی ہے، اور اس کو اسرائیل کو بالکل ٹھیک سمجھتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں کینسر سے ٹھیک ہو گئی ہوں، تو اسرائیل کا سرکاری ٹویٹ ہے کہ جی اللہ آپ کو صحت دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو، یہ سرکاری ٹویٹ ہے اسرائیل کا شمع ماسی پہ۔ ادھر شمع ماسی کے پروانے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسحاق ڈار اور جو ہے نا وہ خواجہ آصف کہتا ہے میں اس سے جہاز سے بھی سنا ہے شمع ماسی کو اتار دیا گیا واپسی پہ۔ یعنی سوشل میڈیا کی طاقت تو ہے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے۔ لندن سے واپسی، امریکہ سے واپسی پہ ماسی کو اتار دیا گیا۔ ماسی نے ساری تصویریں شیئر کر دی۔ ماسی کہتی ہے کہ 40 منٹ میں اور خواجہ آصف گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے رہے، پچھلی سیٹ پہ، اب آگے آپ سمجھدار ہیں، ہم نے اکٹھے چائے پی، اور میں جو ہے نا وہ اس نے ہنستے مسکراتے خوجے کی تصویریں، وہ ڈنگر کی تصویریں شیئر کر دی ہیں۔ پھر اسحاق ڈار شوقین آدمی، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ بہرحال وہ ماسی جو ہے اس کے پاس فائلیں بھی ہیں، اس کو آرمی چیف کی تعیناتی کا بھی پتہ تھا۔ آپ کو پتہ تھا، مجھے پتہ تھا، کیونکہ جو پہلی سمری آئی تھی آرمی چیف کے لیے، اس میں جنرل آصف منیر کا نام ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو پہلے ریٹائر ہونا تھا۔ اس میں تو جنرل فیض تھے، جنرل اظہر عباس تھے، کوئی اور 3-4 جنرل، ان کا نام نہیں تھا، جو جی ایچ کیو سے سمری آئی۔ پھر یہاں سے واپس بھیجی گئی کہ جی ان کا نام بھی ڈالے، پھر ان کا نام ڈالا گیا، کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں نون لیگ والے کہ نہ پی ڈی ایم ان کو آرمی چیف بنانا چاہتی تھی جو اس وقت حکومت تھی، نہ پی ٹی آئی ان کو آرمی چیف بنانا چاہتی تھی، ان کو صرف اور صرف باپ اور بیٹی مکھیہ منتری اور نواز شریف چیف بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے بنایا، جن میں مکھیہ منتری کی 2 خوبیاں ہیں، یونس بٹ نے بتائی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ نواز شریف اس کا باپ ہے۔ یہ 2 خوبیاں، تیسری خوبی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا ہے۔ تو شمع ماسی کو چیف بننے کا بھی پتہ تھا کہ چیف کون بن رہا ہے، ان کا ٹویٹ موجود ہے، ان کے چلے جائیں، اس پہ ٹویٹر پہ چلے جائیں،
جب جنرل باجوہ تھے تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جنرل عاصم جو ہے وہ پتہ چلا عمران خان کو تو عمران خان کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تقریریں لکھ رہی ہے, اقوام متحدہ میں پہنچ گئی ہے, اور اقوام متحدہ نے تصدیق کیا کہ جی ہمیں کہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے, ہم نے وہ کارڈ جاری کیا جو گلے میں ڈالتے ہیں پٹا, اور وہ خواجہ آصف کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی ہے. عمران پہ تو سارے کیس جھوٹے ہیں نا, سارے کیس جھوٹے, ان پہ سارے فٹ کیس ہیں. یہ آرٹیکل 6 ہے سیکریٹ ایکٹ کا شہباز شریف پہ, دن بدلیں گے نہیں, ان سب پہ یہ سیکریٹ ایکٹ لگے گا. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اسلام آباد میں, جو قتل عام ہوا, کس نے حکم دیا, کس نے قتل کرائے, یہ سارے فٹ کیس ہیں. اور ٹرمپ ان کو کیا ڈرا رہا ہے, یہ جو ان کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں, ٹرمپ ان کو ڈرا رہا ہے عمران خان, ساری چیزیں بیچو ورنہ عمران خان, وہ بھی پتہ ہے آپ کو, بلیک میلر ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ کوئی کسی کے چاچے لگتے ہیں, کسی کے مامے لگتے ہیں, ان کے مفادات ہیں, وہ اپنے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں. بہرحال اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.